خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. آج ہم اللہ کا نام لے کر مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کے چھٹے درس کا اور اس کے حصہ دوم کے دوسرے درس کا آغاز کر رہے ہیں. حسب معمول اس درس کے ضمن میں بھی کچھ ابتدائی تمہیدی باتیں نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلی بات یہ کہ اس منتخب نصاب میں جو سلسلہ مضامین جس ترتیب سے آ رہا ہے اس میں ہم اس وقت کس مقام پر ہیں. اس منتخب نصاب کا حصہ اول جو 4 اسباق پر مشتمل ہے، اس میں شرائط نجات اور لوازم فوز و فلاح ان کا بیان جامعیت کے ساتھ آیا ہے. نقطہ آغاز سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 4 لوازم نجات ہیں. حصہ دوم میں اب اس کے بعد جو پہلی شرط ہے نجات کی یا فوز و فلاح کی، جو پہلی شرط ہے، اس میں سے ایمان کے بارے میں کچھ تفصیلی مباحث شامل ہیں. اور یہ حصہ جو ہے حصہ دوم، یہ کل 5 اسباق پر مشتمل ہے. ان میں سے بھی پہلا سبق جو سورہ فاتحہ پر مشتمل ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب جائزہ لے لیجئے کہ ایمان کے ضمن میں اب تک کے اسباق میں کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. درس اول جو سورۃ العصر پر مشتمل ہے اس میں صرف ایک لفظ آیا تھا، الا الذین آمنوا. یہ ایک عنوان ہے، جامع عنوان. گویا کہ نجات کی شرط اول، لوازم فوز و فلاح میں سے پہلی لازمی شے وہ ایمان ہے. درس دوم جو آیت البر پر مشتمل تھا اس میں گویا کہ نیکی کی
شرط لازمی ایمان، لیکن وہاں ایمان کی 5 تفصیلات آ گئیں، ایمانیات 5۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اس کے بعد تیسرے، چوتھے اور 5ویں درس میں لفظ ایمان کہیں نہیں آیا۔ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں جو ہمارا تیسرا درس ہے اس میں لفظ ایمان کہیں نہیں آیا۔ سورہ حامی میں سجدہ کی آیات 30 تا 35 میں کہیں لفظ ایمان اصطلاحاً وارد نہیں ہوا۔ پھر سورہ فاتحہ جو 5واں درس تھا اور مباحث ایمانی میں پہلا درس تھا، اس میں بھی لفظ ایمان کہیں نہیں آیا۔ البتہ یہ کہ لفظ نہیں آیا، اصطلاح نہیں آئی، ایمانی مباحث آئے ہیں۔ چنانچہ یاد کر لیجئے کہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کا شکر، التزام شکر، حکمت کا نتیجہ اول، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ پھر یہ کہ اسی کا جو لازمی تقاضا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، التزام شکر یہ مثبت شے ہے اور اجتناب عن الشرک یہ منفی شے ہے۔ ان دونوں کو جمع کر لیجئے تو گویا کہ ایمان باللہ کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر یہ کہ اعمال انسانی کے بارے میں تذکرہ تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ نیکی رائی کے دانے کے ہم وزن بھی ہو اور بدی چاہے رائی کے دانے کے ہم وزن ہو، پھر کہیں ہو آسمانوں میں، زمین میں، فضا کی پہنائیوں میں، زمین کے پیٹ میں، پہاڑ کی کھو میں، اللہ لے آئے گا۔ گویا کہ اجمالاً جو اصل اساس ہے ایمان بالآخرہ کی، اس کا تذکرہ بھی موجود ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا لفظ ایمان نہیں آیا۔ چوتھے سبق میں جو سورہ حامی میں سجدہ کی آیات پر مشتمل تھا، اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا، آیت 30 تا 36 7 آیات پر مشتمل لفظ ایمان نہیں ہے، لیکن ایمان کا لب لباب ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کی ربوبیت پر یقین اور اس پر دل کا ٹھک جانا۔ اور ربوبیت میں دونوں چیزیں شامل ہیں، اللہ کا مالک اور آقا ہونا اور اللہ کا پالنہار اور پروردگار ہونا۔ اسی طرح آخرت کے بارے میں تذکرہ موجود ہے، وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، خاص طور پر جو جنت کی نعمتیں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تو گویا کہ ان دونوں مقامات پر ایمان باللہ کا تذکرہ بھی ہے، ایمان بالآخرہ کا بھی، لیکن لفظ ایمان نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے حصہ دوم کا آغاز کیا، سورہ فاتحہ میں بھی لفظ ایمان کہیں نہیں، لیکن ایمان توحید نظری اور فکری اور توحید عملی دونوں کا وہاں پورے وضاحت کے ساتھ تذکرہ موجود ہے۔ اللہ اسی کے لیے حمد ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے، مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک۔ یہاں آخرت کا ایمان کا تذکرہ بھی ہے، لیکن خاص طور پر توحید کے اعتبار سے کہ اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، شفاعت باطلہ کی نفی، شفاعت باطلہ کی نفی۔ یہ ایمان ہے نظری اور عملی ایمان، نظری اور علمی ایمان۔ اور عملی ایمان ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توحید عملی ہے، توحید فی العبادہ، اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ یہ گویا کہ توحید نظری اور توحید عملی دونوں سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ اس کے بعد احتیاج جو ہے سامنے آئی ہے کہ ہدایت عملی کی ضرورت انسان کو ہے، کیا کریں کیا نہ کریں، کدھر جائیں کدھر نہ جائیں، کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں، قدم قدم پر دو راہے ہیں، ترائے ہیں، چوراہے ہیں، کہیں غلط مڑ گئے تو یک لحظہ غافل گشتم و 100 سالہ راہم دور شد۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے ہدایت عملی کی، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا۔ اور اب میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں در حقیقت ایمان بالرسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ ہدایت عملی رسالت کے ذریعے ملے گی۔ اب جو ہم پہنچے ہیں، یہ جو دوسرا درس ہے حصہ دوم کا، اس میں نوٹ کیجئے کہ اس کا اصل موضوع ہے ایمان کی ماہیت و حقیقت، اور ایمان کیسے تدریجاً وجود میں آتا ہے، ایمان کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، ایمان اگر اکتساباً حاصل کیا جائے تو اس کے مراحل کیا ہیں۔ یہ گویا کہ فلسفیانہ موضوع ہے،
حکمت قرآنی کے اہم مباحث پر مشتمل ہے۔ اس اعتبار سے میں پھر ایک نظر بازگشت ڈالنا چاہتا ہوں کہ حکمت قرآنی کا نقطہ آغاز ہمارے اس منتخب نصاب میں درس ثالث سے ہوا تھا، حضرت لقمان کے تذکرے میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ حکمت اور فلسفے میں فرق کیا ہے۔ فلسفہ خالصتاً عقل اور منطق کی بنیاد پر آگے چلتا ہے، جبکہ حکمت کے دو اجزاء ترکیبی ہیں، ایک فطرت سلیمہ، ایک عقل سلیم۔ بدیہیات فطرت، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو انسانی فطرت کے اندر موجود ہیں۔ آج میں جب اپنے کچھ پرانے نوٹس دیکھ رہا تھا تو ایک بہت عمدہ جملہ جو ہے وہ میرے پڑھنے میں آیا ہے، وہ میں آپ کو بھی سنا رہا ہوں۔ بریڈلے ایک بہت بڑے فلسفی ہیں اسی صدی کے، اور ان کی ایک بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی۔ اس کا ایک جملہ ہے، philosophy is the name of finding bad reasons for what we believe on instincts۔ فلسفہ نام ہے ان چیزوں کے لیے بری دلیلیں تلاش کرنے کا جنہیں ہم اپنی فطرت کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ بعض حقائق ہماری فطرت میں ہیں، what we believe on instincts، جو ہماری فطرت میں ہے، ہماری طبیعت کے اندر جو چیز، جو حقائق جو ہے مضمر ہیں، اب ان کے لیے دلیلیں جب تلاش کرنی شروع کرتا ہے انسان تو فلسفہ وجود میں آتا ہے۔ وہ لیکن دلیلیں وہ در حقیقت بیڈ ریزنز ہے، اس لیے کہ وہ حقائق اتنے لطیف ہیں، اتنے ماورائی ہیں کہ ان کے لیے عقل و منطق کی ترازو کافی نہیں۔ جیسے کہ سونار کی اگر کوئی ترازو ہوتی ہے تو اس میں وہ ماشے تولے، رتیاں تولی جاتی ہیں، ٹنوں کا وزن نہیں تولا جا سکتا۔ تو انسانی عقل اور منطق جو ہے وہ اس سونار کی ترازو کے مانند ہے، اور یہ جو حقائق ماورائی جن سے ایمان بحث کرتا ہے، حقائق کونی، در حقیقت یہ تو اتنے بڑے عظیم حقائق ہیں، ماورائی حقائق ہیں کہ یہ عقل و منطق کی میزان میں تولے نہیں جا سکتے۔ تو بڑا پیارا جملہ ہے، یہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ philosophy is the name of finding bad reasons for what we believe on instincts۔ تو واقعہ یہ ہے کہ حکمت کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک بدیہیات فطرت جو کہ انسان کی فطرت میں موجود ہے، البتہ پھر عقل و منطق کا استعمال بھی ہے۔ اس کا پہلا نتیجہ جو ہم نے دیکھا تھا درس ثالث میں، اللہ کا شکر، یہ پہچان لینا کہ منعم حقیقی اللہ ہے، یہ پہچان لینا کہ وہ اپنی ذات میں واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لا تشرک باللہ۔ ان حقائق کا ادراک یہ گویا کہ حکمت کا نقطہ آغاز ہے۔ دوسرے یہ کہ انسان کی فطرت کے اندر ہی نیکی اور بدی کی تمیز بھی موجود ہے، خیر خیر ہے، شر شر ہے، خیر معروف ہے، شر منکر ہے، خیر انسان کی فطرت کے لیے پسندیدہ شے ہے، اور شر جو ہے وہ اس کے لیے ناپسندیدہ شے ہے، چاہے مجبوراً انسان اس کا ارتکاب کر رہا ہو، لیکن حقیقتاً طبیعت ابا کرتی ہے اور اس کا ضمیر اس وقت بھی اس کو ٹوکتا ہے، ملامت کرتا ہے۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی جو ہے اس کا نقطہ آغاز ہے۔ یہی بات آگے بڑھ کر سورہ فاتحہ میں سامنے آئی۔ وہ سلیم الفطرت لوگ، وہ صحیح العقل لوگ جو ان حقائق تک پہنچ جاتے ہیں، اب اس کا تو گویا کہ وہ خود اعتراف کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جذبہ عبادت بھی در حقیقت جذبہ تشکر ہی کا منطقی نتیجہ ہے۔ شکر کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے آپ بھی کوئی جوابی بھلائی کیجئے اس کے ساتھ، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ لیکن یہ کہ اگر وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی بھلائی کر ہی نہیں سکتے، کوئی خدمت اس کی بجائے لا ہی نہیں سکتے، تو کیا کریں گے سوائے اس کے اس کی مدح کریں، اس کے گن گائیں، اس کی تعریفیں کریں، اس کی ثنا کریں، اس کے حمد کے ترانے الاپیں، اس کے سامنے رکوع کریں، سجدہ کریں، ڈنڈوت کریں، قنوت کریں، یہ ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ سورہ فاتحہ میں وہ سب کچھ آ گیا جہاں تک کہ فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں عقل سلیم انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں سے در حقیقت ایمان بالرسالت کا لفظ نہیں آیا یہاں، لیکن اس کی ضرورت، اس کی احتیاج کا تصور سامنے آ گیا۔ اب اس رکوع میں در حقیقت پہلی مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ ایمان بالرسالت کا بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر آئے گا۔ یہ تدریجاً ارتقا ہو رہا ہے اس مضمون کا۔
ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اس طرح تدریجاً جو ہے یہ حکمت قرآنی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ابھی ہمارا دوسرا جو مضمون ہے کہ موضوع کیا ہے ان آیات کا، اس درس کا، اسی کی مزید وضاحت ہے کہ ایمان کی دو قسمیں اپنے ذہن میں لے آئیے۔ ایک ایمان تقلیدی ہوتا ہے اور غیر شعوری ہوتا ہے۔ ایک شخص مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، لہذا مسلمان ہے، مانتا ہے، بچپن سے اسے نام سیکھ لی، اللہ، رسول، قرآن، جبرائیل، جنت، دوزخ، بس مانتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں مانتا کہ اس نے سوچ سمجھ کر ان باتوں کو مانا ہے، اس نے خود ان تک کوئی غور و فکر کے نتیجے میں رسائی حاصل نہیں کی ہے، تقلیداً۔ اور یہ کہ یہ پھر غیر شعوری ہوگا، اس میں شعور کو دخل نہیں ہے۔ شعوری شے تو وہ ہوتی ہے کہ جو انسان صغرا کبرا جوڑ کر کوئی مقدمات منطقی قائم کر کے نتیجہ نکالتا ہے۔ تو تقلیدی اور غیر شعوری ایمان، اور ایک ہے اکتسابی اور شعوری ایمان۔ کوئی شخص غور و فکر کرے، یہ کائنات کیا ہے، اس کا نقطہ آغاز کیا ہے، یہ کدھر جا رہی ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آ گیا ہوں، بولڈ فرام دی بلو، میں کہاں سے آیا ہوں، اور میری زندگی جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، کیا موت جو ہے بس خاتمہ ہے میرے وجود کا، از ڈیتھ دی اینڈ آف مائی ایگزسٹنس، یا یہ کہ موت کے پرے بھی میرا کوئی وجود ہے، اس کا کوئی تسلسل ہے تو کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، کیا کروں کیا نہ کروں، where to find the guidance۔ آیا صرف میرے جو حواس خمسہ ہیں ان سے جو معلومات حاصل ہوتے ہیں، اور پھر میں جو اپنی عقل کا صغرا کبرا اور اس کے اوپر اضافہ کر کے نتائج نکالتا ہوں، کیا بس صرف یہی سورسز آف نالج ہے، کیا یہی علم ہے انسان کا، یا اس کے سوا بھی کوئی سورس آف نالج ہے، کوئی اور ماخذ ہے علم کا؟ اب یہ مسائل ہے، انسان غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، تفکر سے، تدبر سے، اس سے انسان تدریجاً پہنچتا ہے کچھ حقائق تک، بشرطے کہ فطرت صحیح ہو۔ فطرت رہی رخ معین کرتی ہے، عقل قدم بقدم آگے بڑھاتی ہے۔ اگر فطرت مست ہو چکی ہو، عقل پر خواہشات کے، جذبات کے، شہوات کے، تعصبات کے پردے پڑ گئے ہو، تو عقل تو کرائے کا وکیل ہے، وہ پھر آپ کی غلط جو روش ہے اس کے لیے دلائل فراہم کر دے گی۔ لیکن فطرت کا صحت پر قائم رہنا یہ شرط اول ہے۔ پولیوٹڈ نہ ہو نیچر، پرورٹڈ نہ ہو نیچر، مسخ نہ ہوئی ہو، آلودہ نہ ہوئی ہو، اس پر خواہشات، شہوات، جذبات کے پردے نہ پڑ گئے ہوں، اس پر تعصبات کی پٹیاں نہ بندھ گئی ہوں۔ اگر یہ شرط پوری ہو تو پھر یہ ہے کہ عقل انسانی وہ اب آگے چلے گی، قدم بقدم سیدھی ڈائریکشن میں جائے گی، اور وہ انسان کو تدریجاً جہاں پہنچائے گی اس کا درجہ بدرجہ ذکر ہے کہ جو اس رکوع میں سامنے آیا ہے۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا ہے، دو آپ نے قسم ایمان کی اپنے ذہن میں کریں گے تب اس مقام کو سمجھیں گے اصل میں۔ ایک تقلیدی اور غیر شعوری ایمان ہے، ایک اکتسابی اور شعوری ایمان ہے۔ البتہ اس میں ایک پوائنٹ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک ہے کوالٹی، ایک ہے کوانٹٹی، ایک ہے کمیت، ایک ہے کسی شے کی کیفیت۔ کیفیت میں تو ظاہر بات ہے کہ اکتسابی ایمان بلند و بالا ہوگا، یہی صدیقین کا ایمان ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، حضرت لقمان کون تھے؟ صدیق۔ اس لیے کہ کسی نبی کی دعوت ان کے سامنے آتی تو فوراً بھاگ کر قبول کرتے کہ نہ کرتے، اس لیے کہ ان کے لیے تو وہ باتیں وہی تھیں جہاں تک کہ خود ان کی عقل نے انہیں پہنچا دیا۔ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا، لہذا وہ صدیق تھے۔ نبی سامنے آ جاتے، نبی کی دعوت آ جاتی تو وہ صدیق ہو جاتے، ورنہ وہ ایک حکیم انسان ہے، ایک دانا انسان ہے، ایک صحیح الفطرت صحیح العقل انسان ہے۔ یہی معاملہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ کس طرح آپ نے والہانہ تصدیق کی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت رکھی ہے اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابوبکر کے رضی اللہ تعالی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود وہاں پہنچے ہوئے تھے ان حقائق تک، وہاں کوئی بات نئی پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی ابوبکر کو، وہ باتیں تو ان کے ذہن میں موجود ہیں، تصدیق کر رہے ہیں،
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب وہ اس ذریعے سے بھی مجھے یہ باتیں معلوم ہو گئیں جو ذریعہ وحی کا ہے، جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تم عقل سے وہاں تک پہنچے ہو، میں بھی پہنچ چکا تھا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا، چن لیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یہ اصطفیٰ ہے جسے چن لیا اللہ نے، اور وحی کے دروازے کھول دیے، پردے اٹھا دیے، خطاب ہوا، وہ نبی ہو گیا، اور جو شخص وہاں پر کھڑا ہوا تھا اس نے فوراً تصدیق کی، وہ صدیق ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے اکتسابی ایمان بالا تر ہے، برتر ہے، عظیم تر ہے، وہ گویا کہ افضل ہے اس تقلیدی ایمان سے۔ لیکن یہ لیکن ہے بہت ضروری، جہاں تک کوانٹیٹیٹیو ایلیمنٹ کا تعلق ہے، ایمان کی گہرائی، گہرائی، شدت اور حدت، یہ دو الفاظ ذرا میں نے آج نئے ایڈ کیے ہیں، ایمان کی گہرائی اور گہرائی، اور ایمان کی شدت اور حدت، فیصلہ کن شے جو ہے انسان کے عمل پر وہ یہ ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ تقلیدی ایمان بھی اسی مقام پر پہنچ جائے۔ کوانٹیٹیٹیو بات علیحدہ ہے، کوالیٹیٹیو علیحدہ ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سونا چاندی سے افضل ہے، لیکن 1 ٹن چاندی وہ ایک پاؤنڈ سونے سے شاید زیادہ قیمتی ہو جائے گی، وہ معاملہ اور ہے، وہ قیمتی کا معاملہ ہے، اور وہ ہے افضلیت کا معاملہ۔ کوالیٹیٹیولی اقتصادی ایمان افضل ہے تقلیدی ایمان سے، لیکن کوانٹیٹیٹیولی ہو سکتا ہے کہ ایمان کی گہرائی اور گہرائی اور اس کی شدت و حدت جو ہے وہ اس کے اعتبار سے یہ تقلیدی ایمان بڑھ جائے بہت سے لوگوں کے اقتصادی ایمان سے۔ ان دونوں چیزوں کو علیحدہ رکھیے کہ یہ در حقیقت ایک کوانٹیٹیٹیو معاملہ ہے اور ایک کوالیٹیٹیو معاملہ ہے۔ اب آئیے تیسری بات جو ہے، بلکہ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے اسی میں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے، یہ جو قرآن مجید کا ترجمہ ہے شیخ الہند کے نام سے جو معنون ہے، اس کے بارے میں سب کو معلوم ہوگا کہ ترجمہ تو پورے قرآن کا حضرت شیخ الہند کا ہے، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن پہلے 5 پاروں کے تفسیری حواشی بھی شیخ الہند کے ہیں، باقی 25 پاروں کے تفسیری حواشی جو ہے وہ حضرت شیخ الہند کے نہیں ہے، بلکہ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ بہرحال یہ چونکہ مقام سورہ آل عمران کے اختتام کا ہے، میں نے اس لیے اس کی وضاحت کی ہے، تو یہاں جو بات آئی ہے وہ شیخ الہند کی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے یہاں اصطلاح استعمال کی ہے ایمان عقلی، ایمان سمعی۔ عقل کے ذریعے سے انسان اللہ کے ایمان اور آخرت کے ایمان تک پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد ایمان سمعی ہے جس سے تصدیق ہوتی ہے۔ وہی بات جو میں نے عرض کی ہے، صدیقین کا ایمان اور ایک حکیم اور دانا انسان کا جو کہ صحیح الفطرت اور سلیم العقل ہے اس کا ایمان، اس کے 2 مراحل۔ تو یہ اصطلاح بھی نوٹ کر لیجئے، ایمان عقلی جس میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ دونوں شامل ہیں، پھر ایمان سمعی ہے، رسول جب انہی باتوں کی دعوت دیتا ہے اور توثیق کرتا ہے کہ تم اپنی فطرت اور عقل کی رہنمائی میں جن باتوں کو سمجھ رہے ہو وہی حق ہے، یہ گویا کہ اس کی توثیق ہوتی ہے، تو اس کے بعد وہ ایمان سمعی بن جاتا ہے۔ ایمان بالرسالت جو ہے وہ ایمان سمعی ہے۔ تیسری بات جو ہے ان آیات کی فضیلت اور ان کے شان نزول کے بارے میں، اس کی جو شان نزول کی روایت ہے وہ بڑی مفصل ہے، یہ تفسیر ابن کثیر اس کی جو کا اختصار کیا ہے محمد علی الصابونی نے، اس سے میں وہ طویل روایت آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، اس لیے سنا رہا ہوں متن کے ساتھ کہ بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری روایت ہے، ایک نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ وعن عطا قال، حضرت عطا یہ کہہ رہے ہیں، تابعی ہے، انطلقت انا وابن عمر وعبید بن عمیر الى عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عطا کہہ رہے ہیں کہ میں اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبید ابن عمیر حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فدخلنا علیہا وبیننا وبینہا حجاب، تو ہم ان کے ہاں داخل ہوئے ان کے گھر میں، اور ہمارے اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا۔ نوٹ کیجئے کس قدر اہمیت کے ساتھ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ام المومنین ہے، ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمام امت کے لیے بمنزلہ ماں ہے، لیکن پردہ پردہ ہے۔ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ،
جب بھی گئے ہیں تو پردے کے پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ اصحاب تین، بلکہ بعض روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور صاحب بھی تھے۔ فقالت، حضرت عائشہ نے شکایتاً کہا، یا عبید ما یمنعک من زیارتنا، اے عبید کیا چیز تمہیں روکتی ہے ہمارے پاس آنے سے، ہماری زیارت سے، یعنی بہت وقفے کے بعد آئے ہو، کیا معاملہ ہے، کس وجہ سے اتنا لمبا وقفہ ڈالتے ہو؟ قال قول الشاعر، حضرت عبید نے سہارا لیا ایک شاعر کا، ذرغبا تزدد حبا، یہ ایک مقولہ بھی ہے کہ ذرا ناغے دے کر ملاقات کیا کرو اپنے دوستوں سے، احباب سے، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ جلدی جلدی ملنا جو ہے اس کی بجائے کچھ ذرا ناغہ دے کر، تاکہ طلب جو ہے آتش شوق بھڑک اٹھے پھر آدمی جائے۔ فقال ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اب درخواست کی رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عائشہ صدیقہ سے، ذرینا اخبرینا بعجب ما رأیتیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین ذرا ہمیں ایک اجازت دیجئے کہ ہم آپ سے ایک سوال کریں، اور وہ یہ کہ آپ ذرا ہمیں کوئی ایسی بات سنائیے جو سب سے حسین، سب سے عمدہ، سب سے زیادہ دل کو لبھانے والا کوئی واقعہ ہو آپ کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ کے مشاہدے میں آیا ہو۔ فبکت، حضرت عائشہ صدیقہ پر گریہ طاری ہوا، وہ رو پڑی۔ وقالت، اور انہوں نے فرمایا، کل امرہ کان عجبا، حضور کا تو ہر معاملہ بہت ہی عمدہ، بہت حسین، بہت اعلیٰ، بہت عرفہ، بہت دل کا لبھانے والا۔ اب اس تمہید کے بعد اس خاص واقعے کا تذکرہ ہے۔ اتانی فی لیلتی حتی مسا جلدہ جلدی، ایک دن وہ تشریف لائے حضور میرے پاس، جو کہ میری شب باشی، میرے پاس شب باشی کی رات تھی، لیلتی میری رات تھی، باریاں مقرر تھی ازواج مطہرات کی، تو میری باری والی شب حضور تشریف لائے، اور ایک جگہ پر آیا ہے کہ میرے لحاف میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ میرا ان کا جسم ایک دوسرے سے مس کرنے لگا۔ ثم قال، پھر اچانک حضور نے فرمایا، ذرینی اتعبد لربی عز وجل، عائشہ ذرا مجھے اجازت دو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت میں لگوں، یعنی یہ کہ تمہارا جو حق ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اسی لیے تم سے اجازت لے رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے کوئی بھی خاتون اپنے شوہر سے اجازت لیے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، اس اعتبار سے وہی معاملہ یہاں ہے، حضور یہاں پر اجازت لے رہے ہیں۔ ذرینی اتعبد لربی عز وجل، قالت فقلت، حضرت عائشہ نے فرمایا، اس پر میں نے عرض کیا، واللہ انی لأحب قربک، اللہ کی قسم اے نبی مجھے آپ کا قرب بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے، وانی احب ان تعبد ربک، اور مجھے یہ بھی پسند ہے کہ آپ اپنے رب کی بندگی کریں، یعنی آپ کی رضا میں میری رضا ہے، جو آپ چاہتے ہیں آپ کیجئے۔ فقام الى القربۃ فتوضا ولم یکثر صب الماء، تو حضور ایک برتن کی طرف کھڑے ہوئے، کہیں وہ برتن غالباً لٹکا دیے جاتے تھے، تو کھڑے ہوئے برتن کی طرف، اور پھر آپ نے وضو کیا، اور یہاں پھر صراحت دیکھیے، آپ نے زیادہ پانی نہیں بہایا وضو میں، یہ بھی وضاحت، یہ آداب ہیں زندگی کے جو ساتھ کے ساتھ جو ہے ہمیں یہاں پر تلقین کیے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ چاہے تم دریا کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تب بھی پانی کا اسراف نہ کرو، اس لیے کہ عادت بگڑ جائے گی۔ آدمی جو ہے ہر چیز کے اندر وہ کم سے کم پر قناعت کرنے کی کوشش کرے۔ ثم قام یصلی فبکا، پھر آپ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے اور روتے رہے، حتی بل لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ تر ہو گئی، بھیگ گئی۔ ثم سجد فبکا، پھر آپ سجدے میں گئے اور پھر آپ روئے، حتی بل الارض، یہاں تک کہ زمین جو ہے وہ گیلی ہو گئی، آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ ثم اضطجع علی جنبہ فبکا، پھر آپ ذرا کروٹ کے بل لیٹے اور اس میں بھی روتے رہے، حتی اذا اتی بلال یؤذنہ بصلاۃ الصبح، یہاں تک کہ جب بلال آئے اور انہوں نے آپ کو فجر کی نماز کا کی اطلاع دی، یعنی جماعت تیار ہے، اب آپ تشریف لائیے حجرے سے باہر، یہ گویا کہ حضرت بلال کے فرائض میں داخل تھا۔ قالت فقال یا رسول اللہ، اب حضرت بلال نے دیکھا کہ حضور رو رہے ہیں، گریہ طاری، ساری رات گریہ کی کیفیت میں گزری۔ فقال، حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما یبکیک،
وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اے اللہ کے رسول، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تو معاف فرما چکا آپ کی تمام خطائیں، جو پہلی تھیں یا بعد میں ہوں گی، جو بھی ہو چکی، ان سب کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے. قال ویحک یا بلال وما یمنعنی ان ابکی وقد انزل اللہ علی فی هذه اللیلہ. حضور نے فرمایا تمہارا برا ہو، تم پر ملامت ہے بلال، مطلب یہ کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں نہ روؤں؟ ما یمنعنی ان ابکی، میں کیوں نہ روؤں جبکہ آج پروردگار نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی ہے. اور اس کے بعد آپ نے ان آیات کی تلاوت فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اور پھر یہ جو ہے یہ طویل اور ہے حدیث، میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. رواہ ابن مردویہ وعبد بن حمید، یہ ابن مردویہ نے بھی روایت کیا ہے واقعہ، اور ابن حمید نے بھی رحمہم اللہ. یہ ہے شان نزول ان آیات مبارکہ کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت طاری ہوئی ہے ان کے نزول پر. یہ اب آپ گریہ تشکر کہیں، یہ شکرانے کے آنسو تھے، یا وہ خاص کیفیات کے جو ان آیات میں آپ نے محسوس کی ہیں ان سے تاثر تھا. بہرحال ان آیات مبارکہ کی فضیلت کا ہمارے سامنے نقشہ آتا ہے. اس پر اضافہ کیجئے کہ متعدد احادیث ایسی ہیں، موطا امام مالک میں بھی بڑی مفصل روایت ہے، صحیح بخاری میں تو کئی طرق سے، کئی سلسلہ اسناد سے یہ روایت موجود ہے، پھر صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. اور چونکہ صحیح مسلم میں بھی تقریباً الفاظ وہی ہیں جو موطا امام مالک کے ہیں، اور بخاری کی بھی ایک روایت میں الفاظ وہی ہیں، تقریباً وہی ہے کہ جو موطا امام ابن مالک کی روایت میں ہے. لہذا میں وہ روایت جو ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں پوری تفصیل کے ساتھ. حاصل یہ ہے کہ حضور کا پھر معمول بن گیا تھا ان آیات کے نزول کے بعد کہ تہجد کے لیے جب آپ اٹھتے تھے تو جیسے ہی آنکھ کھلتی تھی، وضو کرنے سے بھی پہلے، بلکہ الفاظ جو آئیں گے وہ نوٹ کر لیجئے گا، جیسے آدمی اٹھتا ہے تو اپنی کچھ آنکھوں کو ملتا ہے، وہ جو نیند کا اثر ہوتا ہے خمار، اس کو دور کرنے کے لیے ابھی یہی کیفیت ہوتی تھی کہ آپ نگاہ کی طرف آسمان اٹھا کر یہ آیات تلاوت فرماتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. یہ 10 آیات ہیں سورہ آل عمران کی آخری آیات. یہ گویا کہ آپ کے روزانہ کے معمولات میں شامل تھا. اس کا بھی واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں موطا امام ابن مالک رحمہ اللہ سے جو روایت ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ ہے جو پیش آیا ہے. ان کی چونکہ خالہ تھی ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو ایک رات یہ ان کے ہاں چلے گئے، اور حضور کی بھی شب باشی کی باری جو تھی حضرت میمونہ کے ہاں تھی. وہاں کا وہ واقعہ سنا رہے ہیں. عن قریب مولا ابن عباس ان عبداللہ ابن عباس اخبرہ. حضرت قریب جو ابن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں خبر دی انہ بات لیلۃ عند میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی خالتہ. ایک رات حضرت ابن عباس نے گزاری حضرت میمونہ کے ہاں جو ام المومنین ہے، زوجہ محترمہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت ابن عباس کی خالہ ہیں. قال فاستجعت فی عرض الوسادۃ واستجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ فی طولھا. معلوم ہوتا کوئی ایک ہی گدا بڑا سا تھا کہ جو اس حجرے میں تھا، اس کا طول جو ہے اور عرض. تو حضرت عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس کی چوڑائی کے رخ میں لیٹ گیا، اور طول کے رخ پر، لمبائی کے رخ پر حضور اور حضرت میمونہ اسی ایک گدے کے اوپر یہ شباشی ہو رہی ہے. فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. حتی انتصف اللیل او قبلہ بقلیل او بعدہ بقلیل، یہاں تک کہ جب رات آدھی ہو گئی یا آدھی سے ابھی کچھ کم ہوگی، یعنی اس سے پہلے کچھ یا اس کے کچھ بعد. ظاہر بات ہے کہ صحیح تو گھڑیوں کا اندازہ تو نہیں تھا کہ اب یہ نصف شب ہو گئی ہے. نصف شب سے ذرا پہلے یا نصف شب کے ذرا بعد یا نصف شب کے قریب. استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جاگ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده،
تو آپ بیٹھ گئے اور آپ اپنے ہاتھوں سے چہرے کو مل رہے تھے نیند کے خمار کو دور کرنے کے لیے۔ یہ میں اسی لیے یہ روایات آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ تصویر لفظی ہے، نقشہ سامنے آ رہا ہے، حالات، کیفیات، اور اس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے کہ انسانی سطح پر یہ زندگی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ نہیں ہے کہ بس ایک دم جاگتے ہی آپ پوری طریقے سے جیسے کہ کوئی غیر معمولی بات، جیسے انسان جاگتا ہے اور جاگنے کے بعد ایک دم تو ہوشیار نہیں ہو جاتا، کچھ اپنی آنکھوں کو ملتا ہے، کچھ وہ اپنی اس نیند کا جو خمار ہے اس کو دور کرتا ہے۔ فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فحسن وضوءه۔ پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وہ اسی حالت میں وہ 10 آیات جو ہے سورہ آل عمران کی آخری ان کی تلاوت فرمائی۔ اب اس کو ذرا چشم تصور سے دیکھیے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر، ان فی خلق السماوات، یہ آیات ایسی ہیں جن میں سب سے پہلا لفظ یہی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اب یہاں سے آخر تک یہ آیات یہ گویا کہ حضور کے معمولات میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد صراحت ہے پھر آپ نے وضو کیے، پھر آپ کھڑے ہوئے اس برتن کی طرف جو لٹکا ہوا تھا، وہاں سے پانی لیا، وضو کی۔ گویا کہ جاگتے ہی وضو سے بھی پہلے یہ آیات مبارکہ ہیں جن کی تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن گیا تھا۔ بخاری کی جو اور روایات ہیں ان میں ایک لفظ یہ آیا ہے فلما کان ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ گیا، قعد فنظر الی السماء، تو پھر آپ بیٹھ گئے اور آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ یہ اس روایت میں الفاظ نہیں ہیں۔ فنظر الی السماء فقال ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اکثر اس سے پہلے جب میں نے ان آیات کا درس دیا ہے تو اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ اصل میں ہماری جو موجودہ زندگی ہے وہ فطرت سے بہت منقطع زندگی ہے۔ عام طور پر گھروں کے اندر سوتے ہیں، گرمیاں ہوں سردیاں ہوں، بڑے شہروں میں فلیٹ کی زندگی جو ہے، فلیٹ لائف، وہ تو آدمی معلق ہوتا ہے اوپر چھت، آسمان دیکھنا کبھی نصیب ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ رات کو آپ اگر کھلے آسمان تلے سوئیں گے تو بہرحال آسمان نظر آئے گا، چھت اوپر ہے تو کیا نظر آئے گا۔ پھر صبح اٹھ کے جب نکلے ہیں سڑک پر پہنچتے ہی تو آپ کو فکر ہو جاتا ہے دائیں بائیں کا، ادھر سے گاڑی آ رہی ہے، ادھر سے کوئی اور مصیبت آ رہی ہے، تو انسان جو ہے کبھی بھی آسمان کی طرف نہیں دیکھتا۔ تو گویا کہ انسان فطرت سے منقطع ہو چکا ہے، ایک بالکل مصنوعی زندگی ہے، ایک مصنوعی خول ہے جس میں کہ ہم زندگی اپنی گزار رہے ہیں، فطرت سے بعید، منقطع۔ لیکن یہ ہے کہ آپ تصور کیجئے کہ کوئی آسمان کی کھلی چھت تلے انسان سویا ہوا ہے، آنکھ کھلتے ہی آسمان کی طرف نگاہ جاتی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الی آخر السورہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی زندگی کا بھی ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جو ان آیات سے متعلق ہے، اور آج میں جب حساب لگا رہا تھا تو قمری حساب سے پورے 40 برس ہو گئے ہیں اس واقعے کو۔ یہ سن 53 کے اکتوبر کا واقعہ ہے۔ کراچی میں ہمارا اسلامی جمع طلبہ کا سالانہ اجتماع تھا، غالباً 5واں سالانہ اجتماع۔ تو اس میں اب کراچی میں صدر کے علاقے میں جہاں جمعیت الفلاح کی ایک 3 منزلہ عمارت ہے بڑی شاندار، اس وقت تک ابھی صرف خالی پلاٹ تھا، اس پلاٹ کے گرد بس کوئی ایک 4 دیواری سی بنی ہوئی تھی، تعمیر نہیں ہوئی تھی، تو وہاں ہمارا وہ اجتماع ہوا تھا، قیام گاہ وہاں تھی۔ جلسہ تو ہوا تھا جہانگیر پارک جو کہلاتا تھا اس زمانے میں، اب تو تقریباً وہ ختم ہو چکا ہے، اس میں جلسے وغیرہ نہیں ہوتے، لیکن عوامی جلسوں کے لیے کراچی میں جگہ وہ تھی جہانگیر پارک، اس میں ہی میری ایک تقریر بھی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں 1 گھنٹے 40 منٹ کی تقریر تھی، ڈاکٹر عمر حیات ملک کی زیر صدارت، وہ بھی میری زندگی کی تاریخی تقاریر میں سے ایک تقریر ہے، لیکن میں جو واقعہ اس وقت سنانا ہے وہ اس تقریر سے متعلق نہیں۔ فجر کے بعد میرا درس قرآن تھا، ان آیات کا میں نے درس دیا تھا۔ اب یہ سن 53 پونے 39 برس ہو گئے ہیں اب، اور گویا کہ قمری حساب سے 40 برس ہو گئے، لیکن اس کا جو اصل واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 20 برس بعد
72 یا 73 میں میں کراچی جا رہا تھا، اور یہ وہ زمانہ ہے جب کہ میں ہر مہینے درس قرآن کے لیے کراچی جاتا تھا، اور یہ عوامی کی گاڑی جو نئی نئی اس زمانے میں چلی تھی، عوامی گاڑی، اس کی وہ 3rd کلاس جو بھی لوور کلاس تھی وہی ہوتی تھی، اس میں ساری اسی میں میرا سفر ہوتا تھا۔ تو میں کراچی جا رہا تھا، یہ سن 72 یا 73 کا، اور یہ بھی نوٹ کر لیجیے سن 72 میں اسی جمعیت الفلاح میں اس کی 3ری منزل پر ہمارا 10 روزہ ایک قرآنی تربیت گاہ کا پروگرام بھی پھر ہوا، جہاں 20 برس پہلے میں نے ان آیات کا درس دیا تھا۔ تو گاڑی میں جب میں جا رہا تھا کراچی، تو جیسے کہ ہوتا ہے مسافروں کی آپس کی بات چیت شروع ہو گئی۔ ایک صاحب نے، ابھی میرا تعارف ذاتی نہیں ہوا تھا، کوئی تذکرہ ہو گیا درس قرآن کے پڑھنے پڑھانے، میں نے گویا کہ گفتگو شروع کی، جیسے کہ دھن کسی کو سوار ہو تو ہر جگہ پر وہ کوشش کرتا ہے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ تو میں نے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی اہمیت اور اس کی ضرورت سے گفتگو شروع ہی کی تھی کہ اچانک وہ صاحب بولے، درس قرآن تو ہم نے 20 سال پہلے ایک سنا تھا جس کی مٹھاس اور حلاوت آج تک یاد ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون سا درس قرآن تھا؟ تب انہوں نے کہا کہ اس جگہ پر مجھے اس کے بعد میں نے پھر اپنا تعارف نہیں کرایا، اس لیے کہ اب میں اگر اپنے آپ کو متعارف کراتا میں ہوں وہ شخص جس کا درس تمہیں آج یاد ہے 20 برس بعد بھی، تو وہ کوئی بات اچھی نہ ہوتی۔ میں نے پھر سکوت اختیار کیا، لیکن اللہ کا شکر ادا کیا، اس لیے کہ بہرحال مجھے یہ تو احساس نہیں تھا کہ یہ کوئی میرا کمال تھا، ان آیات کی تاثیر ہے، ان کی حلاوت ہے، ان کی مٹھاس ہے۔ ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ آپ جو کچھ ان میں ہے اس کو سامنے لانے کی کوشش کریں۔ ایک ملکوتی غنا اس قرآن میں ہے، خامخواہ تصنع نہ کیجئے پڑھنے میں، قرات میں تصنع ہوگی تو وہ اصل جو اس کا غنا ہے، ملکوتی غنا، جو اس کا ڈیوائن میوزک ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ صحیح طریقے سے پڑھیے۔ اسی لیے مجھے جو ہے خلیل حسنی صاحب کی قرات سب سے زیادہ پسند، نہایت فطری قرات، اس کے اندر کہیں کوئی تکلف نہیں، تصنع نہیں، جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر لانے کی کوشش۔ تو قرات کے اندر اتنی تاثیر ہے، تو اگر آپ قرآن کو، اس کے معنی کو، اس کے مضامین کو فالو کر سکیں، تلاوت کے معنی فالو کرنا، تلا یتلو، اس کے لفظی معنی پیچھے پیچھے آنا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ اور روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، چاند طلوع ہو رہا ہے، پیچھے آ رہا ہے۔ تلا یتلو کے معنی پیچھے آنا، فالو کیجئے، جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے اسی کو بیان کرنے کی کوشش کیجئے، کل حلاوت اس میں ہے، خام خواہ کسی تصنع کی ضرورت نہیں۔ قرآن کو اپنی خواہش اور خواہشات اور اپنے نظریات کے تابع نہ کیجئے، زیادہ سے زیادہ آبجیکٹیو انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، جو سمجھ میں آئے اسے بیان کیجئے۔ تو وہ جو بھی تاثیر تھی، جو بھی حلاوت تھی ان آیات کی تھی، بلکہ آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب شاید میں ان آیات کا جو درس دوں ان میں وہ حلاوت نہ ہو، اس لیے کہ اب کچھ وہ عقلیت، کچھ فلسفہ، کچھ منطقیت جو ہے اس کا اس میں اضافہ ہو گیا۔ غالباً اس زمانے میں جو بھی میں نے اس کا درس دیا تھا اس میں یہ چیزیں ابھی شامل نہیں ہوں گی، تو اس کی حلاوت جو ہے وہ گویا کہ ان پولیوٹڈ، جو اس کی اپنی فطری حلاوت ہے، اس کی اپنی فطری چاشنی ہے، وہ زیادہ اپنی اصلی کیفیت کے اندر، اپنی فطری کیفیت میں، اوریجنل فارم میں شاید سامنے آئی تھی، جس کا کہ تذکرہ ان صاحب نے کیا کہ 20 برس پہلے درس سنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے ایک واقعہ اور بھی بیان کیا ہے مولانا عبدالغفار حسن صاحب کا، یہ بہت بعد کی بات ہے، جب تقریباً یہ سن 55 یا 56 میں ایک ہی مسجد میں ہم تھے، اعتکاف کر رہے تھے، وہاں ہمارے درمیان ایک بحث چھڑ گئی۔ سورہ حجرات کی جو آیت مبارکہ ہے جس میں کہ ایمان کی نفی کرتے ہوئے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، مولانا اس پر مصر تھے کہ یہاں مراد منافق ہیں۔ میں اس پر اڑ گیا کہ منافق ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہاں پہ تو فرمایا ہے کہ اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور منافق کا تو کوئی عمل قبول ہے ہی نہیں۔ ہماری بحثم بحثہ ہو رہی تھی کہ ایک صاحب آئے، مولانا عبدالجلیل صاحب، ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ ساہیوال میں جو بنڈگمری کہلاتا تھا اس زمانے میں سب سے بڑی جو اہل حدیث مسجد تھی، جامع مسجد، اس کے خطیب تھے۔ انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الایمان وہ بھیج دی کہ آپ لوگ دونوں اعتکاف میں ہیں، اس اعتکاف میں اس کتاب کا بھی مطالعہ کریں۔ عجیب بات ہے، اللہ کی طرف سے وہ ایک نوجوان طالب علم کتاب دے کر گیا، ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی، پوری
شدت سے بحث ہو رہی تھی. میں نے کھولا, اسی آیت پر بحث نکل آئی, اور امام ابن تیمیہ کا موقف بعینہ ہی وہی تھا جو میں بیان کر رہا تھا. تو مولانا نے اس وقت گہرے تاثر سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ذہنی مناسبت عطا کر دی ہے قرآن مجید کے ساتھ, تم ذرا باقاعدہ بھی علوم کی تحصیل کر لو. تو میں نے کہا میں تو حاضر ہوں, آپ مجھے پڑھا دیجئے. بہرحال یہ کہ اس کا بھی ذکر میں نے اس اعتبار سے کیا ہے کہ آج جو کام میں کر رہا ہوں 40 برس پہلے سے یہ کام کرتا چلا آ رہا ہوں, اور اس میں اللہ کا فضل و کرم یہ ہے جو میں نے تعارف قرآن کے ضمن میں بھی عرض کیا تھا, اور اپنی تمہیدی جو خطاب تھے اس سلسلہ درس کے دوبارہ شروع کرنے کے موقع پر, اللہ کا بڑا فضل یہ ہے کہ ایک مناسبت ذہنی اور ایک تعلق قلبی ہے جو اللہ نے عطا فرما دیا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.